ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في دحركم نفحات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے تک پہنچنے کے دو راستے بتائے کہ تم مجھ تک کیسے آ سکتے ہو، میرا وصل اور میرا قرب کیسے پا سکتے ہو. دنیا میں انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہاں وصل کا معنی قرب ہے، اور آخرت میں وصل سے ملاقات مراد ہے، زیارت مراد ہے، پاس بیٹھنا مراد ہے. کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ پردہ غیب میں ہے. جس طرح یہاں وصال ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ملاقات ہوتی ہے، وہ یہاں ممکن نہیں، اس کے لیے اس عالم میں جانا ہوگا. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ارنی انظر الیک قال لن ترانی. اس عالم میں رہ کر تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اس عالم میں یہ تاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو اور اس کے نور کو برداشت کر سکے. یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ اپنے آپ کو پردہ غیب میں رکھا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سامنے 70,000 پردے ہیں، ان میں سے گزر کر اللہ کا نور زمین پر پہنچتا ہے اور کائنات میں بکھرتا ہے. اور یہ بات تو آج سائنس کی تحقیق سے ثابت ہے کہ جو سورج ہے یہاں آنے کے لیے کتنے پردوں میں سے اس کی گرمی پہنچتی ہے اور روشنی پہنچتی ہے. اگر براہ راست یہ پہنچے تو یہ سورج ہی جلا دے زمین کو. حالانکہ اوپر آپ نے کبھی جہاز میں سفر کیا ہوگا تو وہاں آ رہا ہوتا ہے -45 ڈگری ہے، -50 ڈگری ہے جہاں جہاز اڑ رہا ہے، اور جہاز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 میل کے فاصلے پر زمین سے اوپر ہے. 1 میل 2 میل یہ اتنا ہے، 8-10 میل، بلکہ زیادہ سے زیادہ 11 میل. 4 میل سے شروع ہوتا ہے، 11 میل تک جاتا ہے. اب 11 میل پر یہ کیفیت ہے کہ 50 ڈگری منفی، جبکہ برف -2 اور 3 میں جم جاتی ہے. یہ سورج کی روشنی اس میں سے گزرتی ہے اور زمین پر آتی ہے. اور جون جولائی میں میرا آپ کا کیا حال ہے؟ آپ اس سے تصور کریں اللہ کی تجلی. حدیث شریف میں آتا اگر یہ 70,000 پردے نہ ہوتے جہاں مولا کی نظر پہنچتی جل کے خاک ہوتی. پردہ غیب میں رکھا. یہاں پر اللہ کا وصل کا مطلب ہے قرب، اپنا قرب عطا فرما. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا صدیق اکبر کو غار ثور میں فرماتے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہے، ہمارے ساتھ ہے، قریب ہے.
نحن اقرب من حبل الورید، ہم شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہیں. لیکن ایسا وصل جو یاروں اور دوستوں میں ہوتا ہے. مجھے ایک بات یاد ہے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. کسی نے پوچھا کہ حضرت دنیا میں جب یار کا وصل ہو جاتا ہے تو عشق اور محبت میں کمی آ جاتی ہے بھی. منزل ملنے کے بعد وہ مزہ نہیں رہتا، وہ چاہت نہیں رہتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے پوری زندگی کا کروڑ سال بھی زندگی ہو، مولا کو یاد کرتا رہے، مولا کی طرف سفر کرتا رہے، رات دن اس پر فدا رہے، پھر بھی وہ طلب اور تپش ختم نہیں ہوتی. پوچھا کیونکہ شاعروں کا شعر ہے، جو مزہ انتظار میں دیکھا نہ وہ وصل یار میں دیکھا. جو انتظار کا مزہ تھا وصل یار میں وہ مزہ نہیں آیا. وصل کے بعد دھیمی پڑ گئی بات. ہوتا بھی یہ منزل مل جائے تو پھر اہمیت ختم ہو جاتی. تو حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا کہ بھی دنیا کے محبوبوں کا حسن محدود ہے، فانی ہے، اور اللہ کا حسن غیر محدود ہے، غیر فانی ہے. تو پوری زندگی کروڑ سال بھی سفر کرتے رہو تو اس کے حسن کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے وہ جذبہ اور وہ طلب کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ شوق عشق کبھی ختم نہیں ہوتا. پھر مولانا شیخ سعدی کا شعر سنایا، نہ حسن غایت دارت، اے اللہ نہ تیرے حسن کی کوئی انتہا ہے، نہ سعدی را سخن پایا. نہ سعدی اتنا بڑا شاعر ہو کر اس کے بس الفاظ ہیں کہ آپ کے حسن کو تعبیر کرتے ہیں. نہ حسن غایت دارت، نہ سعدی را سخن پایا، بمیرت تشنہ مستسقی. کہا کہ تیرے راستے کا عاشق تو اس بیمار کی طرح ہوتا ہے کہ جو پانی پیتا ہے، جس کو استسقاء کی بیماری ہوتی ہے، وہ کنویں کے کنویں اور مٹکے کے مٹکے پی جاتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی. پھر بھی کہتا ہے مجھے اور پانی پلاؤ اور پانی پلاؤ. اس کو اتنا پانی پلاتے اس کی کبھی پیاس نہیں بجھتی. فرمایا تیرے راستے کا جو عاشق وہ ایسا ہوتا ہے، دمیرت تشنہ مستسقی، کہ یہ مستسقی پانی پی کر بھی تشنہ رہتا ہے. اور دریا ہم چنا باقی، لیکن ابھی تک دریا اسی طرح باقی ہے. پینے والے نے مٹکے کے مٹکے پی لیے لیکن دریا باقی ہے. تیرے عاشقوں نے تیرے راستے کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیا لیکن تیرا حسن اب بھی باقی ہے. کیسا خوبصورت شعر ہے، حسن غایت دارت. مزہ آ گیا. ایک سعدی نے بھی کیا تعبیر کی. اس لیے دنیا میں وصل کا مطلب کیا ہے؟ قرب ہے. وصلو قربستو وصالست، وصالستو محالست. اللہ کا قرب ہی وصال ہے کہ اللہ کو بندے کو محسوس ہوتا ہے رب میرے دل کے قریب ہے، میرے ساتھ ہے، میری معیت، اس کی معیت مجھے حاصل ہے. فرمایا کہ یہی وصال ہے. لیکن وصال او محالست، دنیا میں اس کا وصال ممکن نہیں، لیکن آخرت میں زیارت کریں گے، قرب میں بیٹھیں گے. لیکن وہاں پر بھی باوجود وصل کے، باوجود اللہ کی زیارت کے، قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی تشنگی ختم نہیں ہوگی کہ ان کا حسن غیر متناہی حسن ہے. میری تیری قوت محدود ہے، میری تیری قوت محدود ہے، اللہ کو حسن غیر محدود ہے. وہاں زیارت کے باوجود، قرب میں بیٹھنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے باوجود بھی طلب ختم نہیں ہوگی. ایک جمعہ جائے گا تو اگلے جمعہ کے انتظار ہوگا کہ وہ کب آئے گا کہ دربار الہی میں چلے جائے گا. تو دنیا میں کیسے عشق ٹھنڈا پڑ سکتا ہے عاشقوں کا؟ یہاں دنیا میں کبھی عاشقوں کا عشق ٹھنڈا نہیں پڑتا. ہاں یہ دوسرا عشق مجازی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. حسن پر زلزلہ آتا ہے تو عشق ٹھنڈا ہو جاتا ہے. شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، میرے حضرت کا شعر بہت پڑھا جاتا تھا. شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جس کو کبھی غزل سنائے ہیں، کبھی غزلیں سناتے جاؤ بھائی. ان کی شکلیں بگڑی تو بھاگ نکلے. پہچانتے بھی کون ہے؟ کمر جھک کے پچھلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. اب عشق کرے گا؟ ختم ہو گیا، سبب عشق ختم ہو گیا.
عشق میں دم ہی نہیں، لیکن یہاں معاملہ اور ہے، یہاں معاملہ اور ہے۔ بوڑھا ہے عاشق بڈھا ہو جاتا ہے، 100 سال عمر، اس سے بھی زیادہ عمر ہو جاتی ہے، لیکن خدا کو راضی کرنے کے لیے اس کے جذبات دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے، یار یہ کیسے لوگ ہیں، بے سہارا اٹھا نہیں جاتا ان سے، مگر یہ کیا ہے، دل سے جو لانی نہیں جاتی، یہ صحبت میں بیٹھتا ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ وہ معذوری میں بھی ہے، وہ سن میں بیٹھتا ہے تو ایسی عشق کی آگ میں حیران ہوتا ہے انسان کہ یار ان کے اندر کون سی آتش جو ہے ان کے اندر بند ہے۔ نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جائیں، میں شیخ فرمایا کرتے تھے 13 سال معذور رہے، 13 سال فالج کی وجہ سے، لیکن ایک ہی مجلس خدا تک پہنچا دیتی تھی، حیران، ایک مجلس اٹینڈ کی اس کو پتا چلتا تھا مجھے میں کہاں پہنچ گیا ہوں، زمین سے عرش پر چلا جاتا تھا ایک مجلس۔ نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جا رہی ہیں، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، لیکن یہاں میرا آپ کا واسطہ غیر مطرحی سے ہے، ہم تو مطرحی ہیں، لیکن ہمیں جس سے محبت کا حکم ہے وہ غیر مطرحی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب انسان پر فضل ہے کہ انسان کتنا خلق الانسان سے بھی کتنا کمزور ہے، لیکن کہہ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، میں تمہارا دوست ہوں، چلو میں دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، تم میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، اللہ ان اولیاء اللہ، بڑھاؤ میری طرف دوستی کا ہاتھ۔ ہم جیسے ناقصوں کو اپنی دوستی کی دعوت دی، بتاؤ جب اس باقی کے ساتھ دوستی ہو جائے گی تو انسان کے اوپر اس کا اثر کیسے نہیں آئے گا؟ جیسے اس کا ٹھکانہ بھی جنت رکھا ہے اپنے دوستوں کا، ان للمتقین مفازا حدائق وانابا، متقی لوگ وہی ولی ہیں، ہم نے جنت رکھی، کیوں؟ جنت بھی فانی نہیں، اس میں بھی فنا نہیں، اس کی کسی چیز کو فنا نہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی، وہ ٹھکانہ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے آپ کو جس ذات پر فنا کیا ہے وہ باقی رہنے والی ذات ہے، تم اب باقی باللہ ہو، تم فانی فی اللہ ہو، تم جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے لیے، تم اب تمہاری بقا ہے، لہذا اب تمہارا ٹھکانہ بھی ہم نے جنت رکھا ہے کہ جس جنت کو پھر زوال نہیں ہے، ایک دفعہ جاؤ گے پھر کبھی زوال نہیں۔ اس نے میرے شیخ نے فرمایا، اور یہ تقریر کب فرمائی؟ حضرت معذور تھے، ان کی عیادت کے لیے حضرت مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عثمانی تشریف لائے، تو میرے شیخ نے فرمایا، حضرت کی زبان بہتر ہو گئی تھی الحمدللہ، باقی تو اثر تھا فالج کا جسم پر، فرمایا کہ دیکھو ایک دنیا کی شراب ہے، شراب سے مراد حرام شراب نہیں، مراد دنیا کی حلال لذتیں جو ہے، یہ بھی دنیا کی شراب، حلال لذتیں، کھانا پینا، کپڑے لتے، ماں باپ بیوی بچے، کیا کہ دنیا کی شراب ہے، یہ نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، نہ پہلے تھی نہ بعد میں رہے گی، چنانچہ پورا عالم ختم کر دیا جائے گا، نہ میں آپ رہیں گے نہ کوئی نہیں باقی نہیں رہے گا، جب پورے دنیا فنا ہو جائے گی پھر آواز لگے گی لیمن الملک اليوم، پورے عالم میں آواز آئے گی، آج سلطنت کس کی ہے؟ پھر خود ہی جواب ہے للہ الواحد القہار، آج کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں کہ میرا ملک ہے، میرا گھر ہے، میری زمین ہے، میری دکان ہے، میرا کاروبار ہے، میرا پتر ہے، میری بیوی ہے، میرا قبیلہ ہے، میرا سب ختم، لیمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، سب عالم فنا اور عالم عدم میں چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے اور میدان میں آئیں گے۔ تو دنیا کی شراب نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، نہ پہلے تھی نہ بعد میں رہے، اور فرمایا کہ جنت کی شراب یعنی جنت کی لذتیں ازلی تو نہیں ہے، ابدی ہے، ازلی اس لیے ازلی سے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے باقی ہو پیچھے ماضی میں، اور جو مستقبل میں باقی ہے وہ ابدی ہے، جو ہمیشہ ماضی میں باقی ہو وہ ازلی ہے۔ کہا کہ جنت ازلی نہیں تھی، اللہ نے بعد میں پیدا فرمائی، ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، کب ختم نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی قرب کی لذت ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے،
یہی وجہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جس دن جنت کی زیارت ہوگی جمعے والے دن، تو جنتیوں کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہماری جنت ہے۔ اللہ کی جب تک زیارت کرتے رہیں گے ان کو ہوش ہی نہیں رہے گا، ورنہ انسان کیسے بھی اچھے ماحول میں ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ چیزیں یاد آتی رہتی ہیں، بیوی بچے یاد آتے رہتے ہیں، گھر بار یاد آتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں جب تک رہیں گے ان کو یہ یاد نہیں رہے ہماری کچھ جنت ہے، ہماری حوریں ہیں، ہماری بیوی ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، ہمارا بٹوا ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، اور ایسے حیران ہو کر اللہ کے جلووں کے اندر گم ہو جائیں گے۔ جب اللہ پردہ فرما لیں گے تب ہوش آئے گا، یار ہماری تو جنت ہے اور ہمارا تو یوں ہے۔ اب خوشی خوشی اپنے گھروں میں جائیں گے اور کہیں گے، حوریں کہیں گی اور بیویاں ہماری کہیں گی تم تو بہت حسین و جمیل ہو گئے، پہلے تو ایسے نہیں تھی۔ کہا کہ اللہ کی تجلی کا اثر ہے، کہا کہ تم بھی حسین نظر آ رہی ہو، کہا کہ نور کا بادل جنتوں پر برسا تھا، ہم اس میں نہائیں تو ہمارے حسن میں بھی اللہ نے اضافہ کر دیا۔ اللہ کے قرب کی شراب وہ ہے جو ازل بھی ہے ابدی ہے، یہ وہ نعمت ہے جو اس دنیا میں انسان حاصل کرتا ہے اور جس کے لیے آیا ہے۔ یا تم دنیا میں جا رہے ہو ایک ایسی نعمت لے کر آؤ وہاں سے، ازلی ابدی نعمت۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کا قرب مل جاتا ہے اس کو جنت سے زیادہ دنیا میں مزہ آتا ہے، یہی مزہ آتا ہے، آگے کے مزے تو بات کے یہی مزہ آتا ہے۔ دونوں عالم سے بڑھ کر، دونوں عالم سے وہ شاہد و جہاں جس دل میں آئے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اور بڑی کیفیت سے فرماتے تھے، وہ شاہد و جہاں جس دل میں آئے مزہ دونوں جہاں سے بڑھ کے تھا، کیونکہ یہ ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے، وہ آپ کے قلب میں آیا ہوا ہے، اس نے آپ کے دل سے رابطہ کیا ہوا ہے، اللہ اس دل سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ ربطنا علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہم رابطہ کر لیتے دلوں سے، اللہ کا رابطہ دل سے ہو جاتا ہے۔ یہ دل اور اللہ کا معاملہ ہے کہ لائن سیدھی، راستہ صاف ہو جاتا ہے، نفس شیطان بیچ میں نہیں آتا، آ جائے تو یہ نکالتا ہے، یہ راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہم کیسے راستہ ہمارا، یہ سبیل من یشاء، کسی کو تو ہم کھینچ لیتے ہیں، ایسے کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو چلتا رہتا ہے اس کو راستہ دیتے ہیں، آ جاؤ بھائی ہماری طرف آ جاؤ، آ جاؤ، کسی کو کھینچ کر کسی کو چلا کر، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ کا راستہ تو جی فلاں کو تو اللہ نے کھینچ لیا، ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ نہیں، وہ بھی میرے تک آنے والے ہیں، تم بھی میرے تک آنے والے ہو، بلکہ میرے مرشد تو فرماتے تھے جن کو چلا کے لے جاتے ہیں ان کو بھی آخر میں کھینچتے ہیں، اور جن کو کھینچ لیتے ہیں ان کو بھی چلنا سکھاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ان کو بھی چلنا سکھاتے ہیں، یہ عجیب ہے۔ بھائی ایک آدمی ہو، اس کو بادشاہ کہے بھی آج سے میں تجھے وزیر بناتا ہوں، لیکن اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، تو کہتا ہے بھائی اس کو سکھاؤ، اس کو سکھاؤ، وزارت کی ذمہ داریاں سکھاؤ، وہ سیکھتا ہے، پھر ہی وزیر بنے گا نا، بولو۔ بھی بادشاہ دیتا ہے، اس میں اس کی ڈگریوں کا اختیار نہیں، لیکن بادشاہ دیکھا ماشاءاللہ کافی قابل ہے، تو بادشاہ اس قابلیت کی وجہ سے اس کو وزارت دے دیتا ہے، تو اس کو اب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سیکھا سکھایا ہے، بس بادشاہ کی طرف سے ٹائٹل کا انتظار تھا اور اس کو ٹائٹل ملا، اس کو سیکھنا نہیں آتا، تو اس کو کہا کہ تو سیکھ تاکہ اس ٹائٹل کے منصب کو تو ادا کر سکے۔ کسی کو کھینچ لیتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو سیکھنا پڑے گا کہ خدا کو کیسے راضی کرنا ہے، دل تو جوڑ لیا لیکن اعمال کے لیے تو کسی کے پاس جانا پڑے گا جس سے سیکھنا پڑے گا کیسے خدا کو راضی کرنا ہے، اور ایک راضی کرتا جاتا ہے، اس کو آخر میں اپنی دوستی کا ٹائٹل دیتے ہیں کہ آج سے تو ہمارا ہو گیا، تو ہمارے راستے میں چل رہا ہے۔ ایک کو پہلے کھینچا اور بعد میں چلایا، اور ایک کو پہلے چلایا بعد میں کھینچا۔ جذب جس کا امام ہوتا ہے تو راہ میں تیز گام ہوتا ہے، یہ جذب ہے، جذب ہے۔ اس لیے انسان یہ کہ بھئی میں مجھ پر جذب نہیں تو میں اللہ اللہ نہ کروں، نہیں، چل کھینچیں گے، ضرور کھینچیں گے، ناکام نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ انسان کوشش کرے اور خدا اس کوشش کی قیمت نہ لگائے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے دماغ میں وقت شیطان نے وسوسے ڈال دیے، بھائی یہ تو ان کی مرضی پر ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، نہیں،
اگر ایسا ہوتا تو اعمال دینے کی ضرورت کیا تھی؟ راستہ بتانے ضرورت کیا تھی؟ اگر کچھ بھی نتیجہ مرتب نہ ہونا تو کیوں دی؟ حضرت تھانوی فرماتے، قسم کھا کے فرماتے، یہ جو ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی یہ بات، کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، کیوں نہیں؟ تو ہمیں کیوں کہا یہ کرو؟ عاملوا صالحات، نیک اعمال کرو، آمنو ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، اللہ کے راستے کو اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، ذکر اذکار کرو، اللہ کو راضی کو کیوں حکم دیا؟ اگر اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں کرنا تھا، اسی لیے دیا کہ تمہیں دیکھتے ہیں جب تم چلو گے پھر ہم کھینچ کے اپنا بنا لیں گے، اور جب ایک بار اپنا بنا لیں گے تو کبھی اور کسی کا بننے ہی نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ ایک بار جو ان کا ہو جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں، جب میرا کوئی بن جاتا ہے یا میں کسی کو اپنا بنا لیتا ہوں، میں اس کی پھر ایسے حفاظت غیر سے کرتا ہوں جس طرح تم بیمار کی پانی سے حفاظت کرتے ہو، ایسی حفاظت کرتے ہو، جانے ہی نہیں دیتے۔ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے جانا بھی چاہے، کہاں جا رہا ہے بھائی؟ ہمارا ہوگا جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ آپ قرآن میں دیکھو، صحابہ اکرام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، انصاری صحابہ نے رسول اللہ کو جگہ دی، مہاجرین کو جگہ دی، قربانی دی، خطرے مول لیے، پورا عالم ان کے خلاف ہو گیا، پورا عالم، اور خصوصاً مکہ والے۔ اور مکہ والے تو ایسے بڑے دہشت گرد تھے کہ پورا عرب ان سے کانپتا تھا، عجم بھی کانپتے تھے کیونکہ بڑے جنگی ماہرین تھے۔ ان سے دیہاتیوں نے دشمنی مول لے لی، گاؤں والوں نے ان شہر والوں سے دشمنی مول لے لی، رسول اللہ کو جگہ دی۔ ان کے عمل کو معمولی نہیں تھا، اب وہ نصر ہو، فرمایا کہ ٹھکانے بھی دی اور مدد بھی کی، اور کیسی کیسی نصرت کی وہ مثالیں قائم کر دی، قیامت تک اس کی مثال لانا آسان مشکل ہے، ایسی مثالیں قائم کر دی۔ اب غزوہ احد ہوتا ہے، اس غزوہ احد میں منافقین اور یہودیوں نے چال چلی کہ پہلے رسول اللہ کے ساتھ چلے گئے، پھر یکدم الگ ہو گئے۔ اور فوج میں جب اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی فوج جا رہی ہو اور پھر کچھ لوگ الگ ہو جائیں، یکدم کمزوری آ جاتی ہے، تو یارو ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں، کمزوری آ جاتی ہے۔ یہ چال پہلے سے طے شدہ، ایسے کریں گے ورنہ گھر سے نہ نکلتے۔ یہ بات تو پہلے بھی کر سکتے تھے، بھی آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، جنگ باہر جا کر لڑنے کا، جوانوں نے کہا ہم باہر جا کر لڑیں گے۔ اب جب جنگ سے نکلے، اب نفس اور شیطان نے کچھ ایمان والوں پر حملہ کیا کہ بھائی دیکھو یہاں تو بالکل ماری پڑے گی، یقینی بات ہے، دیکھو 300 آدمی چلے گئے، بچ پیچھے رہ گئے 700، یکدم 300 چلے گئے، اور ان میں اچھے اچھے لوگ تھے جو لڑنے بڑنے کے ماہر بھی تھے۔ اور کیا بنے گا ہمارا؟ تو دو قبیلوں میں کمزوری ہے، یہ قرآن نے ان کی کمزوری بیان کی، انتفشلات، بزدلی دل میں آ گئی کہ بس ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ ابھی سوچ رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں کہ ہم بھی پیچھے چلے جائیں۔ اللہ فرمایا اللہ ولیہما، اللہ نے فرمایا تمہاری قربانیاں، تمہاری نیکیاں ہمارے سامنے ہیں، تم جانا چاہتے ہو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ قرآن اٹھائیے، اس سے بڑی کیا مثال ہوگی؟ فرمایا اللہ ولیہما، اللہ نے کہا میں دوست ہوں۔ لے گئے، ایک بڑی تعداد وہ تھی جن نے شہادتیں پائی، اس میں انہی لوگوں میں تھے جو پہلے جن کے دل میں کمزوری آئی منافقین اور یہودیوں کی سازش کی وجہ سے، پھر وہی میدان میں اترے اور اللہ نے ان کو شہادت سے نوازا۔ اور قرآن نے کہہ دیا لیتخذ منکم شہداء، اللہ چاہتے ہیں تم صحابہ میں سے شہیدوں کی جماعت بنائیں، کیونکہ قیامت تک کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ دیکھو راستہ اختیار کرو نبیوں کا، راستہ اختیار کرو صدیقین کا، راستہ اختیار کرو شہداء کا، راستہ اختیار کرو صالحین کا۔ اگر شہداء نہیں ہوں گے، اگر صحابہ کی جماعت میں، تو پیچھے آنے والے کس کے راستے پر چلیں گے؟ اللہ نے تمہیں نمونے کے طور پر قیامت تک کے شہیدوں کے لیے تمہیں بطور نمونے کے اپنے پاس بلایا، تو معمولی بات نہیں ہے۔ قیامت تک کے شہداء کا نمونہ وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ کی زندگی میں شہید ہوئے۔ لیتخذ منکم شہداء، ہم چاہتے ہیں شہیدوں کا ٹائٹل لینے والے بھی کچھ لوگ ہوں۔ اب یہی کمزور لوگ
یعنی کیسا عمل کر رہے تھے؟ رسول اللہ کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں؟ دل میں بات ایسی آ رہی، ایسے وسوسے آ رہے؟ فرمایا ہمارے ہو کر جاؤ گے؟ نہیں، ہم نہیں جانے دیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ تاب سہرہم، اب ہماری تمہاری دوستی ہے، تم نے اخلاص سے ہمارے رسول کی خدمت کی ہے، صحابہ کی خدمت کی، ہم ایسے تمہیں جانے دیں؟ ٹھیک ہے، ایک وقتی بات آ گئی، ان کی سازشوں کی وجہ سے تمہارے دل پر اثر ہو گیا، لیکن اللہ ولیہما، قرآن نازل ہوا، اللہ دوست ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، فرمایا کرتے اللہ نے اگرچہ ہماری شکایت کی ہے کہ ہم کمزور پڑ گئے تھے اور ہم نے ارادہ کر لیا، یعنی دل میں وسوسے آئے کہ ہم بھی چلے جائیں، لیکن یہ جو اگلی آیت ہے اللہ ولیہما، اللہ نے اعلان کر دیا ہم تمہارے دوست ہیں۔ کہا کہ جب یہ آیت سوچتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری دوستی کا اعلان کر دیا کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ نہیں جانے دیے؟ یہ ہے جب اپنا بنا لیتے ہیں تو پھر جانے نہیں دیتے، جانا بھی چاہیں گے تو جانے نہیں دیتے۔ اپنا ہو کر کیسے جانے دیں بھائی؟ غیروں کے پاس جانے دیں، شیطان کے پاس، نفس کے پاس؟ لہذا بندے کا کام ہے یستوی لی من یشاء، اللہ فرماتے ہیں کسی کو ہم کھینچتے ہیں اور کسی کو چلاتے ہیں، چلنا تمہارا کام ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہارا چلنا بیکار ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تم اخلاص سے جو قدم اٹھاؤ گے اللہ اس کی قیمت لگائیں گے، اور قیمت کیا لگائیں گے؟ اپنی دوستی قیمت لگائیں گے۔ ہم اپنی دوستی دیتے ہیں، ہم تمہیں اپنے دوستوں میں شامل کرتے ہیں۔ جب بھی تم پر نازک وقت آئے گا اللہ کی مدد آ کر تمہاری حفاظت کرے گی۔ جب بھی کوئی غیر کا بننا چاہے گا اللہ کی حفاظت آئے گی، بننے نہیں دیں گے، بننا چاہے گا تو بننے نہیں دیں گے، اپنا بنا لیں گے۔ یہ اپنا بنا لیں گے، ایسا طریقہ اختیار اپنا بنا لیں گے۔ دیکھتے نہیں بخاری شریف کی حدیث، لوگ آج کہتے ہیں جی وسیلہ دینا بزرگوں کے، یہ ایسی ایسی باتیں کرتے۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن مجید میں اپنے عمل کا وسیلہ دینے کا ذکر آ رہا ہے حدیث شریف میں، بخاری میں۔ 3 آدمی غار میں بند ہو گئے بارش میں، تو اوپر سے بھاری پتھر نے آ کر بند کر دیا اس کا منہ، بہت زور لگا، تینوں زور لگا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دو اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اب ایک آدمی وسیلہ دے رہا ہے، تینوں نے اپنے اپنے وسیلے دیے۔ ایک نے کہا اللہ میرے ماں باپ تھے، میں ان کو دودھ لا کر پلایا کرتا تھا، ایک دن میرے ماں باپ سو گئے اور میرے بچے روتے رہے ہمیں دودھ دے، میں نے صبح تک ماں باپ کا انتظار کیا، بچوں کو دودھ نہیں دیا، جب تک کہ صبح اٹھ کر میرے ماں باپ نے دودھ نہیں پیا۔ اللہ اگر یہ عمل تیرے دربار میں قبول تھا تو آپ اس پتھر کو ہٹا دیں۔ تو تھوڑا سا پتھر نیچے سرک گیا، روشنی آنے لگی، لیکن نکل نہیں سکتی۔ اب دوسرا دعا کر اللہ، ایک آدمی میرے پاس مزدوری کرتا تھا، میں نے اس کو چاول دیے، دھان، انہوں نے کہا نہیں مزدوری تھوڑی ہے، آپ نے کام زیادہ لیا ہے، ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس کے وہ دھان جو تھے اپنے کھیت میں لگا دیے، وہ کھیت ہوا، میں نے اس کے ایک گائے خرید لی، اس میں برکت ہوئی تو 30 40 50 100 گائے ہو گئیں۔ کافی سالوں کے بعد وہ آیا، انہوں نے کہا میرے تیرے طرف دھان تھے، میری حالت بہت خراب ہے، میرے بچے فاقے سے ہیں، میں نے سوچا میری مزدوری تیرے طرف ہے، وہ 2-4 کلو دھان، وہ دھان مجھے دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھروں۔ تو میں باہر لے گیا، میں نے کہا یہ جو ساری گائے کھڑی ہے جانور، یہ سب تیرے انہی دھانوں میں سے ہے، تو یہ ساری لے جا۔ وہ ساری کے سارے جو ہے نا وہ جانور لے گیا۔ اللہ یہ اگر عمل تیرے لیے تھا تو پتھر کو ہٹا دے، پتھر اور سرک گیا، لیکن ابھی نکل نہیں سکتے۔ اب تیسرا دعا کر اللہ، میری ایک کزن تھی، خالہ زاد یا پھوپھی زاد یا چچا زاد بہن تھی، جو شہر میں رہتی تھی، میں بھی کسی اجنبی شہر میں رہتا تھا، وہ بھی وہاں شادی ہو کر آئی تھی کہ شوہر فوت ہو گیا۔ میرے پاس ایک دن آئی اور آ کر کہا بھائی مجھے کچھ قرضہ دے دے، میرے بچے فاقے سے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میری نیت خراب ہو گئی، میں نے کہا گناہ کرے گی تو پیسے دوں گا۔ وہ چلی گئی۔ اگلے دن پھر آئی، بھائی آج دوسرا دن تیسرا دن ہو گیا، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے پیسے دے دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، گناہ کرے گی تو دوں گا۔ پھر تیسرا دن مجبور ہو گئی، کہا بچے مر رہے ہیں، تو نے جو کرنا ہے کر۔ کہا کہ میں گناہ کے لیے تیار ہوا۔ اس عورت نے کہا بھائی اللہ سے ڈر، میں نے کبھی اس گناہ کو نہیں کیا،
کہا میرے اوپر ایسا خوف طاری ہوا، میں کانپنے لگا. میں نے کہا بہن یہ پیسے لے کے چلی جا، میں نے تیرے دربار میں توبہ کی، اللہ اگر میری توبہ قبول تھی پتھر ہٹا دے. پورا پتھر سرک گیا اور باہر نکل گیا. بخاری کا حدیث ہے. اللہ نے بچایا، این وقت پر بچایا. انسان راہ مولا میں قدم رکھے اور آگے چلے جائے، ایسا نہیں ہے. یہ شیطان ہمیں کہتا ہے بھائی ویسا ایسے نہیں، میرا آپ کا کام ہے چلتے رہنا. گر پڑے کوئی بات نہیں. میں نے اپنے حضرت والا سے شعر سنا تھا، بہت پہلی کی بات، 1980 میں سنا ہے. آج اس کو کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ 50 سال ہونے والے. کہ اس طرح سے ہم نے طے کی، اللہ کا رسا کیسے ایسے ہوتا ہے، اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، اس طرح سے ہم نے طے کی. گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. یعنی گرتے پڑتے رہو لیکن چلتے رہو تو اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا یہ سبھی لئی میں شاہ کے اپنی طرف کھینچ لے، اپنا بنا لے. پھر ہم وقت مولا کا خیال رہے گا. یہ درد دل کیا ہے؟ ہر روز مولا کو، دل مولا کو یاد کرنا. دل اسی سے مشغول رہتا ہے. کبھی ہو جائے تو روتا رہتا ہے، کبھی محبت میں روتا ہے، کبھی خوف میں روتا ہے، اور روتا ہی رہتا ہے. دل روتا رہتا ہے. لبوں پہ ہے کو ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں. روتا ہے، کبھی محبت میں روتا ہے، کبھی ندامت میں روتا ہے. اللہ کیسا میں نے معاف کر دیا لوگوں کے سامنے کر، لیکن دل میں ندامت ہے، دل رو رہا ہے. دل کا بھی رونا اللہ کیا ہوتا ہے. اس نے فرما علیم بذات الصدور، ہم تمہارے دلوں کے حالت بھی جانتے ہیں. منالو ما توسوس بھی نفس، تمہارا نفس جو وسوسے ڈالتا وہ بھی جانتے ہیں. تو دل میں اتنی بڑی بات آئے کہ مولا کے خوف سے رو رہا ہوں. آنکھ تو نہیں رو رہا ہے لیکن دل رو رہا ہے. تو کیا خدا کو پتا نہیں کہ رو رہا ہے یا محبت میں رو رہا ہے؟ اللہ آپ کتنے پیارے ہیں، واہ اللہ، کیا آپ نے کیسی کیسی نعمتیں دی، کیسی کیسی آپ کی محبت کی باتیں سننے کو ہمیں مل گئی، کہنے کو مل. واہ اللہ، واہ اللہ، واہ اللہ. یہ کر رہا ہے، واہ واہ کر رہا ہے، کبھی واہ واہ کر رہا ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، نیکی پر مست ہو رہا. کیا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو یہ کر لیا، آج تو یہ کر لیا، آج تو بیان سننے آ گئے اور کام کی بجائے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. اللہ معاف کر دے، بڑی غلطیاں ہوں گی، بڑے نالائق ہیں. سبحان اللہ. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور. فرشتے نہیں پہنچ سکتے. دیکھیں فرشتے نہ روئیں گے، نہ گناہ ہوں گے، نہ روئیں گے. یہاں کبھی اس رستے سے چلا جاتا ہے، کبھی ادھر سے چلا جاتا ہے. بس کئی رستے ہیں، جس دروازے سے چاہے اللہ فرماتے آجا بھائی، دروازے کھلے ہوئے ہیں، بیا بیا آؤ ہماری طرف آؤ. ہم نے کئی دروازے تیلے کھولے. انسان تو آنے والا بن، دروازے بہت ہیں تو آ تو صحیح. ہم پتہ نہیں کس کس رستے سے بندوں کو لے کے جاتے ہیں. اس لیے سبیلی کا سبل کہا، لنا دیا سبولنا سبولنا، بے شمار راستے ہیں جن سے ہم اپنے بندوں کو لے جاتے ہیں. لیکن بندے آنے والے تو بنے. یہ تو نہیں کہ آپ پڑے رہے اور آپ کو گٹر سے نکلنا نہ چاہے تو کون مدد کرے گا؟ ایک آدمی گٹر میں بیٹھا مست اور سگریٹ پی رہا ہو تو تم نکالو گے اس کو؟ اور ایک گرے اور چیخے نکالو نکالو تو مددگار نکالے گا نا اس کو. جب خود ہی نہ نکلنا چاہے تو پھر آپ کہیں گے لا نلزمکموھا وانتم لا کارہون، ہم زبردستی ہدایت چپکا دیں گے تمہیں جبکہ تم ناپسند کرو، ہم زبردستی چپکا دیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب زیادہ غیرت مند ہے. لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایسے کر دے. واہ بھائی واہ، بہت استغنا ہے تیرے اندر. واہ، بات کیا کر رہا ہے؟ یہ بات تو اپنے باپ کو بھی نہیں کہہ سکتا، سیٹ کو بھی نہیں کہہ سکتا، وہ اس کو بھی نہیں کہہ سکتا، باس کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی اللہ چاہیں گے جی ٹھیک ہے جی چھوڑو جی، اللہ چاہیں گے نیک بنا دیں گے. واہ بھائی تو محتاج ہے. نبی بھی ان کے دربار میں کہہ رہے ہیں انی لما انزلت لی من خیر فقیر. موسیٰ السلام جا کہہ رہا ہے اللہ میں تیری خیر کا فقیر ہوں، فقیر میں تیری خیر کا فقیر ہوں. ایسی دعا کی جس شہر میں اجنبی تھے، اگلے دن اس شہر کے سب سے بڑے انسان کے داماد تھے. شعیب علیہ السلام کے داماد سب سے بڑا انسان پیغمبر ہوتا ہے اپنے زمانے میں. ایک دن اجنبی ہیں، پہلے دن سمجھ نہیں آ رہی رات کہاں ٹھہروں گا، روٹی کہاں ملے گی.
دعا کر لا میں تیری خیر کا فقیر ہوں. اچھا اسی وقت شیخ اسلام کی بیٹیاں تھی، بیٹا نہیں تھا، اس سے بیٹی آ گئی، آؤ ابا بلا رہے. سارے حالات سنے، حالات سنے. کیا ادب تھا. کہتے لڑکی آگے چل رہی تھی تو ہوا چل، کیونکہ لنگی باندھتے تھی، جب ہوا چلتی تھی ان کی پنڈلی ننگی ہوتی. کہا بہن تو پیچھے آ جا، مجھے پیچھے سے راستہ بتاتی رہے تاکہ میری نظر کی حفاظت رہے. نظر کی حفاظت رہے. اگلے دن نکاح کر دیا. اور اسی بیٹی ایسی بیوی آئی واپسی پر، درد ذیل ہو رہا ہے اور روشنی نظر آ رہی ہے، اور روشنی لینے کے لیے، آگ لینے کے لیے جا رہے ہیں کہ جب بچہ ہونے والا ہے، سردی کا موسم ہے، اللہ نے پیغمبری دے دی. پیغمبر کی دامادی ملی، پیغمبری ملی. تو سب محتاج ہیں، ہمیں تو مانگنا چاہیے، ہم تو رو رو کے مانگنا چاہیے، ہم تو محتاج ہیں. ہم یہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی اللہ نیک کر دے گا، جی جنت دینی ہوگی دے دے گا. استغفر اللہ، یہ متکبرانہ الفاظ ہیں، متکبرانہ الفاظ. ہم تو محتاج ہیں، ہمارا کام ہے گداگر کام مانگنا ہے. اب کوئی بھیک دے نہ دے، کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر. یعنی صدا لگا ہے جا، یعنی صدا لگا. طبیعت آج بہت خراب تھی، آپ کی برکت سے کچھ بہتر ہوئی. صبح سے سر میں درد، ابھی 8 بجے تک درد، اس لیے کچھ لیٹ بھی ہو گیا. میرے اب بھی پیٹھ میں کچھ درد ہے. بہرحال دعا کیا کرو اللہ صحت اور عافیت دے. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پانی پلا تھوڑا سا. کافی تھا لاہور میں، کو خصوصی دعا فرمائے اللہ ان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے. تبھی وہیں اسپتال میں ہے، تو تھوڑا سا کیس تھوڑا سا پیچیدہ ہے. بہرحال ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو عافیت دے، بالکل عافیت دے. ہمارے قاری طاہر صاحب ان کے بڑے ماموں کوئٹہ میں انتقال کر گئے تھے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. عبدالغفار بھائی کی ہمشیرہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ صحت اور عافیت نصیب فرمائے. دوست کا بھانجا بہت بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. یا قہارو یا وہابو یا سلامو، یا قہارو یا وہابو یا سلامو 21 بار پڑھ کے دم کیا کریں، اپنے اوپر بھی دم کیا کریں. بڑا اچھا وظیفہ ہے، اس کو دائماً کریں اور بیمار پر بھی کریں. تو اگر روحانی بیماری ہوگی تب بھی فائدہ ہو جائے گا، جسمانی ہے تب بھی فائدہ ہوگا. یہ قاری رضوان بابر صاحب کے والد صاحب وفات پا گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. اور ان کی پھپھی بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے. بلال خان کے کاروبار میں اللہ برکت دے. نہیں 7 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب جامعۃ العارف قریش کالونی میں جلسہ ہے، عظمت پیکر اخلاق رحمۃ اللہ عالمین. 7 اکتوبر ہفتہ بعد نماز مغرب، وہاں میرا بھی بیان ہے اور علماء کرام بھی آ رہے ہیں. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وافل بنا كما انت اهل فانك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. یا اللہ ہم سب کو تو اپنی چھان جذب کے صدقے جذب فرما کر اپنا فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک کی نسلوں کو یا اللہ اپنی طرف جذب فرما، اپنی طرف جذب فرما. اور غیر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اور گناہ سے ہماری حفاظت فرما. جو گناہ ہو گئے معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. یا اللہ اپنے عشق و محبت نصیب فرما، اپنا درد نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نصیب فرما، اللہ والوں کے عشق میں نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ اس ادارے کو، اس کی شاخوں کو، اس خان کا اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ہر قسم کے یا اللہ شرور و فتن سے محفوظ فرما. اللہ ہماری بھابھی صاحبہ کو صحت اور عافیت نصیب فرما، ان کی عمر دراز فرما، ان کی عمر دراز فرما. یا اللہ ان کے صحت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما. جن نے دعاؤں کے لکھا ان کی حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما. اللہ پاکستان کی یا اللہ اخلاقی، معاشی، علمی،
روحانی یا اللہ اور زندگی کو اعلیٰ سے اعلیٰ تر فرما یا اللہ، ہر طرح کی ترقیات سے نواز یا اللہ، اسلام کا اس ملک میں بول بالا فرما یا اللہ، ہر قسم کی سازشوں کو ناکام فرما اللہ، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ، ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے، ماں بہن کی جو حاجت ہے، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ بہت سے بچے بچیوں کے امتحانات ہو رہے ہیں یا اللہ، ان کے اچھے اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما، ہر طرح کی آسانیاں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مجھے بھی صحت اور عافیت نصیب فرما، مجھے بھی صحت اور عافیت نصیب فرما، گھر والوں کو صحت اور عافیت نصیب فرما، میں سلامت رہوں یہ سلامت رہیں، میری دنیا الفت سلامت رہے، میں سلامت رہوں یہ سلامت رہیں، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔